السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی جو صحیح بخاری کی روشنی میں اللہ پر مکمل بھروسہ یعنی تکول اور امانت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں جب انسان ہر طرف سے ناکام ہو جائے تو ایک بے جان لکڑی کا ٹکڑا کیسے آپ کا سہارا بن سکتی ہے؟ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ دو دوست تھے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار کا قرض لیا۔ قرض لینے والے نے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص تاریخ پر سمندر کے پار سے سفر کر کے یہ رقم ضرور واپس کر دے گا۔ قرض لینے والا نیک دل تھا اور جو جانتا تھا کہ وعدے کو پورا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب وعدے کا دن آیا تو قرضدار شخص دینار لے کر سمندر کے کنارے پہنچا، لیکن یہ کیا، اسے کوئی کشتی، کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا جو اسے دوسری طرف اس کے دوست تک پہنچا سکے۔ اس نے ہر جگہ کوشش کی، گھنٹوں انتظار کیے، مگر سب بیکار۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اگر میں وقت پر امانت نہیں چکا سکا تو اللہ کی نظر میں وعدے کو توڑنے والا قرار دیا جاؤں گا۔ انسانی کوشش ختم ہو چکی تھی، اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اپنی امانت کو پورا کرنے کے لیے اس نے حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مضبوط لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا اور اس میں وہ 1000 دینار اور اس کے ساتھ ایک چٹھی رکھی۔ چٹھی میں اس نے لکھا کہ اس نے کتنی کوشش کی اور اب وہ اس امانت کو کس کے سپرد کر رہا ہے۔ اس نے لکڑی کو اچھے سے بند کیا اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دل سے دعا مانگی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے امانت واپس کرنے کی کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ یا اللہ، میں اس امانت کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تو ہی بہترین نگہبان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر کے بہتی لہروں کے حوالے کر دی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے واپس لوٹ گیا۔ دوسری طرف قرض دینے والا شخص بھی وقت پر کنارے پر انتظار کر رہا تھا۔ جب کوئی کشتی نہیں آئی تو وہ اداس ہو کر گھر لوٹنے لگا۔ تب اس کی نظر پانی میں تیرتی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے سوچا، چلو اس لکڑی کو گھر لے جاتا ہوں، یہ آگ جلانے کے کام آئے گی۔ جب وہ شخص گھر جا کر اس لکڑی کو کاٹنے لگا تو اسے اس کے اندر سے 1000 دینار اور ایک چٹھی ملی۔ اس نے چٹھی پڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے دوست کی ایمان اور اس کی امانت داری کی وجہ سے اللہ نے خود سمندر کو ذریعہ بنا کر اس کی امانت اس تک پہنچا دی ہے۔ کچھ دنوں بعد قرضدار شخص کو آخرکار کشتی ملی۔ وہ فوراً شرمندگی کے ساتھ اور دوسرے 1000 دینار لے کر اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ قرض لینے والا کہتا ہے، اے میرے دوست، میں شرمندہ ہوں، میں وقت پر نہیں آ سکا، اس لیے یہ لو تمہارا قرض۔ قرض دینے والا کہتا ہے، کیا تم نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا؟ قرض لینے والا دوست کہتا ہے، میں تو صرف وہ لکڑی والا واقعہ اللہ کے سپرد کیا تھا اور کوئی کشتی مجھے ملی نہیں تھی۔ تب اس نیک دوست نے جواب دیا، اللہ نے تمہاری طرف سے جو تم نے لکڑی میں بھیجا تھا اس کے ذریعے ہمارا قرض چکا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان سے ہر ذریعہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اللہ پر مکمل اور سچا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسا ذریعہ بنا دیتا ہے جس کا ہم انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی امانت کو پورا کرو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔